السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے جو معلومات ہمارے سامنے ہیں۔ وعلیکم السلام جی بالکل، اور یہ معلومات بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانے میں پیش آئے گا۔ جی، ایک ایسے وقت میں جب کہا جاتا ہے کہ دنیا ناانصافی اور بگاڑ سے مطلب ظلم سے بھری ہوگی۔ آئیے ذرا اس پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ذرائع اس وقت کی تصویر کیسے کھینچتے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت امت مسلمہ میں شدید انتشار ہوگا۔ انتشار یعنی کس قسم کا؟ جیسے مختلف فرقوں میں بٹ جانا، معاشرے میں ایک عمومی بے چینی کی کیفیت ہوگی، فتنے ہوں گے، گویا ہر طرف آپ کہہ لیں ظلم، فساد، گمراہی کا اندھیرا ہوگا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں امام مہدی کے ظہور کی بات کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ حالات خود ایک نشانی کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ تو اسی ماحول میں بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک بزرگ شخصیت کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ان کا نام بھی خاص طور پر بتایا گیا ہے میرے خیال میں۔ بالکل، مواد میں واضح طور پر ان کا نام محمد بن عبداللہ بتایا گیا ہے۔ محمد بن عبداللہ، اچھا۔ اور صرف نام نہیں، ان کے نسب پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ او، یعنی آل رسول سے۔ جی، یہ تعلق ذرائع کے مطابق ان کی شناخت اور ان کی قبولیت میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ دو اہم باتیں ہو گئی، نام محمد بن عبداللہ اور نسب حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ لیکن اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ مجھے تھوڑی حیران کن لگی۔ کون سی بات؟ ان کے منظر عام پر آنے کا طریقہ۔ مواد میں ذکر ہے کہ لوگ انہیں مکہ مکرمہ لے جائیں گے اور وہاں کعبہ کے پاس۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی تفصیل ہے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لایا جائے گا، اور پھر لوگ ان کی مرضی کے بغیر یعنی زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ضرور واضح کرتے ہیں کہ یہی شخصیت ہوں گی جنہیں پھر دنیا امام مہدی کے طور پر پہچانے گی۔ امام مہدی، جی، اور ان کا بنیادی کام، ان کا مشن اس وقت دنیا میں جو ظلم و ناانصافی پھیلی ہوگی اسے ختم کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی جس طرح دنیا ظلم سے بھری ہوگی وہ اسے انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ہے ان کے ظہور کا مرکزی مقصد۔ نیا دور شروع ہوگا جو اس وقت کی حالت کے بالکل الٹ ہوگا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔